ایک سرد اور خاموش صبح تھی۔ شہر کی فضا میں دھند اور اداسی چھائی ہوئی تھی۔ گلی کے نکڑ پر ایک پرانا ٹوٹا سا مکان تھا جس کے دروازے پر ایک نوجوان عورت بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ تکا ہوا، آنکھیں نم، اور گود میں ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر بمشکل 3 سال کے لگ بھگ تھا۔ اس عورت کا نام زینب تھا۔ زینب کبھی ایک خوشحال گھر کی بہو تھی۔ اس کے شوہر احمد نے شادی کے بعد محبت اور تحفظ دیا، لیکن وقت ظالم نکلا۔ احمد ایک ٹریفک حادثے میں دنیا سے چلا گیا اور زینب کا دنیا سے رشتہ بھی جیسے ٹوٹ گیا۔ شوہر کی موت کے بعد سسرال نے زینب کو قبول نہ کیا۔ بیوہ عورت بوجھ بن جاتی ہے، یہ جملہ اس کی کانوں میں زہر بن کر اترا۔ اسے بچے سمیت گھر سے نکال دیا گیا۔ زینب نے کچھ دن پناہ گاہوں میں گزارے، کبھی مسجد کے صحن میں، کبھی ریلوے اسٹیشن کے بینچ پر، لیکن ایک ماں کا دل کہاں آرام کرتا ہے۔ ہر لمحہ، ہر رات اس کی نظریں اپنے بچے کی حفاظت پر تھی۔ اس کا بیٹا علی اکثر بھوکا سوتا، لیکن زینب اسے کہانی سنا کر سلا دیتی، محبت سے کہتی، بیٹا ہم آزمائش میں ہے لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک دن زینب کو ایک خاتون نے بازار میں بھیک مانگتے دیکھا۔ اس نے زینب کو قریبی فیکٹری میں کام دلایا۔ تنخواہ کم تھی، لیکن عزت کے ساتھ جینے کی پہلے کرن تھی۔ زینب روز صبح سورج نکلنے سے پہلے بیدار ہو جاتی، بچے کو ساتھ لے کر چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں وضو کرتی اور اپنے رب کے حضور سجدہ کرتی اور یہ دعا کرتی کہ یہ اللہ، میرے علی کو روزی کا بندوبست تو ہی کر۔ فیکٹری کا کام سخت تھا، گھنٹوں تک کپڑے کی کٹنگ، بھاری تھان اٹھانا اور کھڑے رہ کر مشینیں چلانا، لیکن زینب ہر درد کو صبر سے، وہ جانتی تھی کہ ہر پسینہ اس کے بچے کے بہتر کل کے لیے بہہ رہا ہے۔ علی اب 5 سال کا ہو چکا تھا۔ زینب نے چھوٹی سی بچت سے محلے کے مدرسے میں داخلہ کرایا۔ وہ چاہتی تھی کہ علی نہ صرف پڑھا لکھا ہو بلکہ دین کو بھی سمجھے۔ علی جب قاعدہ پڑھتا تو زینب کا دن سکون سے بھر جاتا۔ ایک دن فیکٹری میں ایک حادثہ ہوا۔ زینب کے ہاتھ میں شدید چوٹ آ گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ کچھ دن آرام کرنا ہوگا، لیکن مالک نے کہہ دیا اگر کام نہیں کر سکتی تو تنخواہ نہیں ملے گی۔ زینب کے آنسو نکل پڑے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے لوگوں کے گھروں میں برتن دھونا، کپڑے دھونا شروع کر دیا۔ دن بھر محنت، رات کو بچے کے ساتھ قرآن سننا اس کی زندگی کا معمول بن گیا۔ پھر ایک دن زینب کی ملاقات ایک مقامی NGO کے خاتون سے ہوئی۔ اس نے زینب کے حوصلے، ایمان اور جدوجہد کو دیکھا اور کہا، آپ ہمارے ساتھ کام کریں، ہم بیواؤں کے لیے سلائی سینٹر چلا رہے ہیں۔ زینب کے لیے یہ نئی امید تھی۔ زینب نے NGO کے سلائی سینٹر میں کام شروع کیا۔ وہاں کا ماحول صاف، عزت دار اور سیکھنے والا تھا۔ زینب میں نہ صرف نئی سلائی کی مہارتیں سیکھی بلکہ دوسرے مستحق خواتین کو بھی سکھانے لگی۔ اس کی محنت، دیانتداری اور خوش اخلاقی نے سب کو متاثر کیا۔ چند ہی مہینوں میں زینب کو سلائی سینٹر کی انچارج بنا دیا گیا۔ اب وہ دوسروں کے لیے بھی روزگار کا وسیلہ بن چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس بار وہ شکر کے آنسو تھے۔ علی بھی مدرسے میں بہترین طالب علم بن چکا تھا۔ اساتذہ اس کی عقل، ادب اور قرآن فہمی سے بہت متاثر تھے۔ وہ کہتے یہ بچہ اللہ کی طرف سے خاص آتا ہے۔ ایک روز NGO نے فیصلہ کیا کہ زینب کی کہانی کو ایک ویڈیو کی شکل میں سوشل میڈیا پر شیئر کیا جائے۔ ویڈیو وائرل ہو گئی اور کئی لوگوں نے زینب سے رابطہ کیا کہ وہ ان کے لیے کپڑے سلائی کرے۔ ایک بیرون ملک خاتون نے زینب کو پیغام بھیجا، میں ایک چھوٹا سا بوتیک چلا رہی ہوں، کیا آپ ہمارے لیے کپڑے تیار کر سکتی ہیں؟ ہم آپ کو اچھا معاوضہ دیں گے۔ زینب کے لیے یہ زندگی کا نیا موڑ تھا۔ اب وہ نہ صرف اپنے بیٹے کی ضروریات پوری کر رہی تھی
بلکہ دوسرے مجبور خواتین کے لیے بھی سہارا بن چکی تھی۔ لیکن زندگی میں آزمائشیں ختم نہیں ہوتی۔ زینب کی زندگی خوشحال ہونے لگی تھی، گھر میں اب بھوک نہیں تھی، علی کی تعلیم جاری تھی اور سلائی کا کام دن بدن بڑھ رہا تھا۔ مگر ایک شام اچانک علی تیز بخار میں مبتلا ہو گیا۔ زینب گھبرا گئی، قریبی کلینک لے گئے جہاں ڈاکٹر نے فوراً ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دیا۔ ٹیسٹ رپورٹ نے زینب کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ علی کو خون کی ایک نایاب بیماری تھی جس کے علاج کے لیے مہنگے انجیکشن اور مسلسل دیکھ بھال درکار تھی۔ زینب نے ہار نہ مانی، اپنے زیور بیچ دیے، کچھ کپڑوں کے آرڈر منسوخ کیے، مگر علاج شروع کروایا۔ دن رات دعاؤں میں مصروف رہتی، خود کم کھاتی، علی کو دوا دیتی۔ ایک رات وہ تنہا سجدے میں گر کر رو پڑی، اے اللہ، تو نے ہی رزق دیا، تو ہی شفا بھی دے سکتا ہے، میرے علی کو ٹھیک کر دے۔ دوسرے دن اچانک NGO کے سربراہ اس کے گھر آئے اور بولی، ہم نے علی کے بیماری کے بارے میں سنا، ہماری تنظیم علی کا مکمل علاج کروائے گی۔ زینب کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے، شکر، حیرت اور سکون کے آنسو۔ علی کا علاج شروع ہوا، چند ہی ہفتوں میں اس کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ علی کی طبیعت بہتر ہونے لگی تو زینب کے دل میں پھر سے خواب جاگنے لگے۔ اس نے سوچا، میں زندگی کے سب سے مشکل دن دیکھے ہیں، اب دوسرے کے کام آنا ہے۔ زینب نے اپنی سلائی کی چھوٹی سی دکان کھولی، محلے کی خواتین کو مفت سلائی سکھانے کا اعلان کیا۔ جلد ہی کئی مجبور عورتیں اس کے پاس آنے لگی، وہ انہیں سکھاتی، ہمت دیتی، کہتی، ہم بے سہارا نہیں، بس ہمت کی ضرورت ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ علی اسکول میں نمایاں پوزیشن لینے لگا، اس کے استاد اس کی ذہانت پر حیران تھے۔ زینب نے ہر دن اللہ کا شکر ادا کیا، گھر کا ماحول پر سکون ہو گیا۔ غربت کے زخم تو تھے مگر ہمت کا مرہم بھی تھا۔ ایک دن ایک ٹی وی چینل نے زینب کی کہانی نشر کی، اس نے کہا، یہ سب میرے رب کی مدد سے ہوا، جو رب مشکل میں رزق دیتا ہے وہ راستہ بھی دکھاتا ہے۔ اس کے بعد زینب کو کئی اداروں نے سپورٹ کیا، اس کا چھوٹا سا سینٹر اب خواتین کی تربیت گاہ بن چکا تھا۔ اس کہانی سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب نیت صاف ہو، دل سچا ہو، تو اللہ راستے کھول دیتا ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ماں کی دعا، صبر کی طاقت اور محنت کا رنگ کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ حاضرین کرام، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسی بہترین اور سبق آموز کہانیوں کے لیے